بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں اپنی جٹھانی کے کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر اندر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اندر کا منظر صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ہی جٹھانی نے شاید کسی کام سے کمرے کی لائٹ جلائی تو کمرے کا اندرونی منظر مجھے اور تھوڑا نظر آنے لگا، اور جو کچھ میں نے دیکھا اس کے بعد تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ مجھے لگا کہ میں زیادہ دیر تک کھڑی نہیں رہ پاؤں گی، کیونکہ میں حاملہ تھی اور میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ جو کچھ میں نے دیکھ لیا تھا اس کے بعد تو میرے لیے خود کو سنبھال پانا بھی بہت مشکل تھا۔ جس خاموشی سے میں نے کمرے کا منظر دیکھا تھا، اتنی خاموشی سے میں وہاں سے پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی، لیکن میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ بات میری سمجھ سے بھی کہیں زیادہ آگے کی تھی۔ میری حالت بگڑتی جا رہی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے۔ میرے حاملہ ہوتے ہی میرا شوہر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا، اور اب میرے پاس ایسا کوئی موجود نہیں تھا جس سے میں اپنی پریشانی بیان کرتی یا اس سچائی کو کہہ پاتی۔ میری حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ میں پچھلے کچھ مہینوں سے مستقل ایک ذہنی دباؤ کا شکار تھی، اور آج تو یہ دباؤ بہت ہی بڑھ گیا تھا۔ جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اگر وہ کسی اور کے منہ سے سنتی تو شاید کبھی یقین نہ کر پاتی۔ میری شادی ایک دوسرے گاؤں میں ہوئی تھی، اور جب شادی ہو کر میں اپنے سسرال آئی تو میری عمر صرف 15 سال تھی۔ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کی جلد شادی کرنے کا رواج تھا۔ میں بھی کچی عمر میں ہی تھی کہ جب مجھے شادی جیسے رشتے میں باندھ دیا گیا تھا، ایک رشتہ جس میں ذمہ داریوں کی گٹھری سر پر لاد کر عورت کو بڑی احتیاط سے قدم اٹھانا پڑتے ہیں۔ سسرال میں جیٹھ جٹھانی کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ ساس اور سسر کے انتقال کو زمانہ ہو گیا تھا، اور اب جٹھانی ہی سسرال میں بڑی تھی۔ انہوں نے بہت محبت سے اپنے گھر میں جگہ دی اور میرا خیال رکھنے لگی۔ گاؤں کے رسم و رواج کے متعلق بھی وہ مجھے ایک ایک بات بتاتی، لیکن میں جب سے شادی ہو کر آئی تھی میں نے اپنی جٹھانی کو ہر وقت گمسم سا پایا تھا۔ وہ کچھ پریشان سی دکھائی دیتی، اور جب بھی میں ان سے پوچھتی تو وہ مجھے ٹال جاتی۔ ایک دن وہ باورچی خانے میں کام کرتے ہوئے رونے لگی تو میں نے ان سے زبردستی پوچھا کہ بھابھی بتائے آخر کیا مسئلہ ہے؟ آپ مجھے اپنی چھوٹی بہن کہتی ہیں، لیکن ایسی کون سی پریشانی ہے جو مجھے بتانے سے ہچکچا رہی ہیں؟ میری بات سن کر بھابھی میرے پاس بیٹھ کر رونے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی کیونکہ تم ابھی نئی دلہن ہو، لیکن اس گاؤں میں ایک عجیب سی روایت ہے کہ جب بھی کسی عورت کے پاس خوشخبری ہوتی ہے اور وہ عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس کا شوہر اسے چھوڑ کر فرار ہو جاتا ہے۔ اور میں بھی حاملہ ہوں، لیکن یہ بات میں نے ابھی تک تمہارے بھائی کو نہیں بتائی کیونکہ کل رات انہیں اس بارے میں پتہ چل گیا ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ بھی مجھے چھوڑ کر فرار نہ ہو جائیں۔ بھابھی کی باتوں نے تو مجھے خوفزدہ کر دیا تھا۔ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی اور یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مجھے چھوڑ کر کہیں جائیں گے، لیکن اس وقت میرا خوف شدید ڈر میں بدل گیا جب رات کے بھائی گھر واپس نہ لوٹے، اور اگلے دن بھابھی نے مجھے بتایا کہ تمہارے بھائی فرار ہو گئے ہیں۔ بھابھی کی حالت بہت زیادہ خراب تھی اور وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ میں بھی ان کی حالت دیکھ کر بری طرح پریشان ہو گئی تھی، اور مجھے تو اپنا مستقبل سوچ کر خوف آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کروں گی۔ جب راشد گھر آئے تو میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ بھابھی حاملہ ہے اور بھائی فرار ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر راشد نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ مجھے راشد کا رویہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی کہ انہیں اپنے بھائی کے فرار ہو جانے کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، جبکہ ان کی بھابھی کا اتنا برا حال ہے۔ میں نے ساری رات کروٹیں بدلتے گزاری، اور راشد نے جب بھی میرے قریب آنے کی کوشش کی تو میں نے انہیں منع کر دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں کبھی بھی حاملہ ہوں۔ راشد کے بغیر تو میں زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اگلی صبح میں جلدی ہی اٹھ گئی۔ خوف کے مارے مجھے ساری رات نیند نہ آئی تھی۔ میں جلدی ہی کمرے سے نکل کر گھر کی صفائی کرنے میں لگ گئی تھی۔ جب ہی بھابھی کمرے سے نکل کر باہر آئیں تو میں انہیں دیکھ کر چونک گئی، کیونکہ ان کا حلیہ کچھ بدلا سا معلوم ہو رہا تھا۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ شاید بھابھی کی غیر موجودگی میں وہ بے حال ہو گئی ہوں۔ بھابھی کو بھی شاید اندازہ نہیں تھا کہ میں اتنی صبح سویرے ہی صفائی کے لیے کمرے سے باہر آ جاؤں گی۔ ان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھر آئے تھے، اور وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں اتنی صبح صفائی کیوں کر رہی ہوں۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ مجھے تو ان کی پریشانی میں نیند ہی نہیں آئی۔ یہ سن کر بھابھی کہنے لگی کہ یہ تو اس گاؤں کی ریت ہے، اور میں بھی خود کو اس بات کے لیے تیار کر چکی ہوں۔ تم خود کو ہلکان نہ کرو،
بابی کی باتوں نے مجھے حیران کر دیا تھا کہ کوئی عورت حاملہ ہوتے ہوئے کیسے اپنے شوہر کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور کر سکتی ہے۔ لیکن بابی ہمیشہ سے ہی شاید اسی گاؤں میں رہی تھی، اس لیے ان کے لیے یہ بات انوکھی نہ تھی۔ لیکن میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اب میں راشد کو ہرگز بھی اپنے قریب نہ آنے دوں گی۔ اگلی رات جب راشد نے میرے قریب آنے کی کوشش کی تو میں نے صاف صاف لفظوں میں انہیں کہہ دیا کہ میں ہرگز بھی ان کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے اپنی جیٹھانی سے کہہ دیا تھا کہ گھر کے سارے کام کاج میں دیکھ لوں گی اور وہ ایسی حالت میں صرف آرام کرے، جبکہ اب ان کے ساتھ بھائی بھی موجود نہ تھے۔ میری بات مان کر بابی نے گھر کی ساری ذمہ داریاں مجھ پر ڈال دی تھیں۔ گھر کا ہر چھوٹا بڑا کام میں خود کر رہی تھی اور بابی کو بھی وقت پر کھانا اور پھل دیا کرتی۔ راشد کا رویہ میرے ساتھ خراب ہوتا جا رہا تھا اور شاید اس کی وجہ یہی تھی کہ میں نے انہیں خود سے دور کر دیا تھا۔ وہ رات دیر گئے تک گھر لوٹتے اور جب گھر آتے تو خود ہی کروٹ بدل کر سو جاتے۔ لیکن شاید میری قسمت میں آزمائش لکھی تھی اور ایک ہفتے کے اندر ہی مجھے یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ میں بھی حاملہ ہوں، تو میں نے یہ بات چھپا لی۔ راشد کو بھی اس بارے میں خبر نہ ہونے دی اور اپنی جیٹھانی کو بھی یہ بات نہ بتائی۔ میں جانتی تھی کہ میری جیٹھانی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن مجھے ڈر تھا کہ اگر یہ بات کسی کو بھی پتہ چلی تو کہیں راشد مجھے چھوڑ کر فرار نہ ہو جائے۔ مگر میری جیٹھانی گاؤں کی ایک تجربہ کار عورت تھی۔ میری بدلتی ہوئی طبیعت نے آنے والے کچھ ہی دنوں میں ان پر سچائی کھول دی اور یہ بات جان کر ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ میں حاملہ ہوں۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں نے راشد کو ہمیشہ اپنے چھوٹے بھائی کی طرح سمجھا اور اب اس کا بچہ ہونے والا ہے۔ میرے لیے یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں نے اپنی جیٹھانی سے معافی مانگتے ہوئے نے کہا کہ میں نے آپ سے یہ بات اس لیے چھپائی کہ مجھے ڈر تھا کہ راشد مجھے چھوڑ کر نہ چلے جائیں۔ بابی نے مسکرا کر کہا کہ تم فکر نہ کرو اور بس خوش رہا کرو۔ میرے دل میں عجیب سے وسوسے پیدا ہو رہے تھے اور اس وقت تو میری حالت انتہائی خراب ہو گئی تھی جب رات دیر تک راشد گھر نہ لوٹے۔ اور جب یہی بات میں نے جیٹھانی سے کہی تو وہ کہنے لگی کہ کہیں راشد کو پتہ تو نہیں چل گیا کہ تم حاملہ ہو۔ مجھے اس بارے میں کچھ بھی اندازہ نہیں تھا، لیکن میں بہت پریشان ہو گئی تھی اور روئی چلی جا رہی تھی۔ بابی نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو اور زیادہ نہ سوچو۔ میں جب سے شادی ہو کر اس گاؤں میں آئی تھی میں نے گاؤں کی شکل تک نہ دیکھی تھی۔ میں گھر کی چار دیواری میں ہی رہا کرتی تھی۔ میری جیٹھانی کہتی کہ گاؤں کی عورتیں گھروں میں رہنا پسند کرتی ہیں اور یہاں زیادہ ملنے جلنے کا رواج نہیں ہے۔ ہمارا تعلق گاؤں کے ایک اچھے خاندان سے تھا اور ہمارے پاس اپنی کئی ہزار ایکڑ کی زمینیں تھیں۔ میں شادی کے بعد سے اب تک اپنے گھر میں بھی نہ گئی تھی اور راشد کی اس طرح لاپتہ ہو جانے کے بعد تو مجھے اپنا گھر شدت سے یاد آ رہا تھا۔ میری جیٹھانی نے مجھے سمجھایا کہ ایسی حالت میں سفر کرنا مناسب نہیں ہے۔ ایک دفعہ تم بچہ پیدا کر لو پھر اپنے میکے چلی جانا۔ میرے لیے ایک ایک پل صدیوں کے برابر ہو گیا تھا۔ میں سارا دن گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی اور راشد کو یاد کرتی رہتی۔ میرے جیٹھ اور راشد دونوں ہی گھر میں موجود نہ تھے، لیکن گھر کا نظام بالکل صحیح چل رہا تھا۔ گھر میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہ ہوئی تھی اور اکثر ہی اس بات کو لے کر میں حیران رہ جاتی۔ جیٹھانی بھی گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی تو پھر گھر میں ساری ضرورت کی چیزیں کیسے آ جایا کرتی تھی۔ میری جیٹھانی کا ہر صبح عجیب سا حلیہ بھی میری آنکھوں میں کھٹکتا، لیکن میں چاہ کر بھی ان سے کبھی کچھ نہ پوچھ پاتی۔ وہ گھر کی بڑی تھی اور راشد کے بعد تو اب وہی میرا سہارا تھی۔ ایک دن گاؤں کی کچھ عورتیں ہمارے گھر چلی آئیں تو جیٹھانی نے مجھے کہا کہ تم اپنے کمرے کے اندر ہی رہنا اور ان کے سامنے ہرگز نہ آنا۔ تم نئی نویلی دلہن ہو اور حاملہ بھی ہو، یہ لوگ اپنی باتوں سے تمہیں مزید پریشان کر دیں گی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہارے بچے کو کوئی بھی نقصان پہنچے۔ کبھی کبھی میں یہ سوچ کر بہت خوش ہوتی کہ مجھے جیٹھانی کے روپ میں بڑی بہن کا ساتھ مل گیا ہے، ورنہ ان حالات میں تو میرا زندہ رہنا ہی مشکل تھا۔ گھر کے کام کاج کرتے کرتے اور راشد کی جدائی میں سسکتے میں بہت کمزور ہو چکی تھی، جبکہ جیٹھانی دن بہ دن کھلتی جا رہی تھی۔ میں انہیں زیادہ کام بھی نہ کرنے دیتی اور وقت پر کھانا بھی کھلاتی۔ بابی مجھے دیکھ کر کہتی کہ تم اس لیے کمزور ہو رہی ہو کیونکہ تم بیٹا پیدا کرنے والی ہو، اور میں اس لیے اچھی ہو رہی ہوں کیونکہ میں بیٹی کو جنم دینے والی ہوں۔ گاؤں میں یہی کہا جاتا ہے کہ جو عورت لڑکا پیدا کرتی ہے وہ ظاہری طور پر بدصورت ہوتی جاتی ہے۔ آج گاؤں میں شدید گرمی تھی اور مجھے بالکل بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ میرے برابر والا راشد کا بستر خالی پڑا تھا اور میری آنکھوں میں شدید جلن ہو رہی تھی، شاید کچھ آنسو بہنے کے لیے بے تاب تھے۔ میں آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھی
اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن میری طبیعت بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا دم گھٹ رہا ہو۔ میں آہستہ سے اٹھی اور کمرے سے نکل کر کھلے صحن میں آ گئی۔ میں نے سوچا کہ کچھ دیر صحن میں لگے پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھ کر سانس بحال کر لوں گی اور پھر کمرے میں جا کر سو جاؤں گی، لیکن میں بہت احتیاط سے کمرے سے باہر نکلی تھی، کیونکہ بھابھی نے رات کو کمرے سے باہر کھلے صحن میں آنے کے لیے منع کیا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتی کہ ایسی حالت میں جب تم حاملہ ہو، رات 10 بجے کے بعد صحن میں ہرگز نہ آیا کرو، جنات چمٹ جاتے ہیں۔ میرے لیے تو بھابھی کی بات پتھر کی لکیر ہوتی تھی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وہ میری بھلائی کے لیے ہی بات کرتی ہیں، لیکن آج مجھ سے یہ گھٹن کسی صورت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اور جیسے ہی میں صحن میں آئی تو مجھے بھابھی کے کمرے سے کچھ آواز سنائی دی۔ میرے اندر عجیب سا تجسس پیدا ہو گیا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ شاید بھابھی کسی تکلیف میں ہے، وہ بھی تو میری طرح حاملہ ہے۔ ان کے کمرے کے قریب پہنچی تو مجھے ہلکی ہلکی آوازیں آنے لگی تھیں، وہ کسی سے بات کر رہی تھی، لیکن گھر میں تو میرے اور بھابھی کے علاوہ کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ پھر وہ رات کے اس پہر کس سے بات کر رہی تھی؟ میں ان کے کمرے کی کھڑکی کے پاس گئی۔ کھڑکی تھوڑی اونچائی پر تھی، اس لیے مجھے پنجوں کے بل اوپر ہو کر اندر جھانکنا پڑا۔ شاید کمرے میں موجود لوگوں کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں اس طرح آدھی رات کو کمرے سے نکل کر ان کی بات بھی سن سکتی ہوں، اس لیے وہ لوگ بے فکر ہو کر بات کر رہے تھے۔ اور جو کچھ میں نے سنا اس کے بعد تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں اندر سے آنے والی آوازوں کو بخوبی پہچانتی تھی، لیکن پھر بھی اپنی آنکھوں سے ان چہروں کو دیکھنا چاہتی تھی، اور شاید میری آزمائش کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ اس لیے اچانک ہی میری جیٹھانی نے کچھ لمحوں کے لیے کمرے کی لائٹ جلائی، اور جیسے ہی میری نظر ان چہروں پہ پڑی تو میرے جسم سے جان نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنا بڑا کھیل بھی رچایا جا سکتا تھا۔ میری پیٹھ پر خنجر گھونپنے والے کوئی اور نہیں بلکہ میرے اپنے ہی تھے، جن پر میں نے حد سے زیادہ بھروسہ کیا تھا۔ انہی لوگوں نے میرے آشیانے کو پوری طرح جلا دیا تھا۔ میں مردہ قدموں سے اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ میں نے اپنے کانوں سے اپنی جیٹھانی کو کہتے سنا تھا کہ ایک بار اس بے وقوف لڑکی کا بچہ پیدا ہو جانے دو، اس کے بعد میں اسے اس گاؤں سے ایسے دفع کروں گی کہ یہ دوبارہ پلٹ کر یہاں نہ دیکھے گی۔ اتنے میں کمرے سے دوسری آواز ابھری تھی کہ تمہیں یقین ہے کہ یہ لڑکی اتنی آسانی سے یہاں سے دفع ہو جائے گی؟ اور میں اس دوسری آواز کو کچھ ہی لمحوں میں پہچان گئی تھی۔ یہ کسی اور کی نہیں بلکہ میرے جیٹھ کی آواز تھی۔ میری جیٹھانی کہہ رہی تھی کہ میں نے ایسا جال بچھایا ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ شادی کے پہلے ہی دن سے میں نے اس بے وقوف لڑکی کو اپنی جھوٹی محبت کے جال میں باندھا ہوا ہے، اور وہ ناسمجھ یہی سمجھتی ہے کہ میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں اور اس کا بہت خیال رکھتی ہوں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ مجھے مینا اور اس کے شوہر سے اتنی نفرت ہے کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتی۔ میں نے ارشد کے دل میں پہلے ہی دن سے مینا کے لیے نفرت ڈال دی تھی، اسے بتا دیا تھا کہ مینا ایک کم عمر کی نفسیاتی لڑکی ہے جو کبھی کبھار بہکی بہکی باتیں بھی کرتی ہے، اور اس کے گھر والوں نے جھوٹ بول کر اسے ہمارے سر پر باندھ دیا ہے۔ میں نے کبھی مینا کو گاؤں والوں سے ملنے جلنے بھی نہ دیا، تاکہ جب میں اسے پاگل ثابت کروں تو وہ کچھ نہ کر سکے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مینا اتنی بے وقوف ہوگی کہ میں نے اسے کہا کہ میں حاملہ ہوں اور اسی لیے تم فرار ہوگے، تو اس نے میری بات کا یقین کر لیا۔ اور یہی بات جب اس نے راشد سے کہی تو راشد نے اسے نفسیاتی سمجھ لیا۔ راشد کو اس بات کا علم تھا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی، تو پھر میں حاملہ کیسے ہو سکتی ہوں؟ مینا پاگلوں کی طرح سارا دن گھر کے کام کرتی اور میری خدمت گزاری بھی کرتی، اور اس نے میرے منصوبے کے تحت خود ہی راشد کو اپنے آپ سے دور بھی کر دیا۔ میں یہی چاہتی تھی کہ ان دونوں میاں بیوی کے بیچ میں اتنی دوریاں آ جائیں کہ ہم اپنا مقصد حاصل کر لیں۔ جب مجھے علم ہوا کہ مینا حاملہ ہے تو میں نے راشد کو خود ہی شہر کے کاموں میں مصروف کر دیا اور وہ شہر چلا گیا۔ میں نے راشد سے کہہ دیا کہ میں مینا کو خود ہی بتاؤں گی، لیکن میں نے یہ بات مینا سے چھپائی تاکہ وہ یہی سمجھے کہ راشد بھی اسے چھوڑ کر فرار ہو گیا ہے۔ اب مجھے اس بات کا بے صبری سے انتظار ہے کہ جب مینا ایک بچے کو جنم دے گی اور میں اسے مینا سے چھین لوں گی۔ مینا تو ویسے ہی راشد کی جدائی میں آدھی پاگل ہو چکی ہے، میں خود مینا کو پاگل ثابت کر کے اس کے گھر چھوڑ آؤں گا۔ مینا کی اولاد میری اجری ہوئی گود کو پھر سے کھلا دے گی، اور مجھے اچھے سے یاد ہے کہ راشد بھی مینا کے جانے کے بعد دوبارہ شادی نہیں کرے گا۔
اس طرح ابا کی چھوڑی ہوئی جائیداد بھی پوری طرح ہماری ہو جائے گی۔ کچھ دنوں پہلے جب گاؤں کی عورتیں گھر آئیں تو میں نے مینا کو ان کے سامنے جانے بھی نہ دیا اور ان کے سامنے بھی یہی ظاہر کیا کہ مینا ایک نفسیاتی لڑکی ہے جس کے گھر والوں نے دھوکے سے اسے ہمارے حوالے کیا ہے۔ میں نے مینا کو گاؤں کے رسم و رواج کے حوالے سے اتنی غلط باتیں بتائی ہیں کہ وہ چاہ کر بھی کبھی خود کو سچا ثابت نہ کر پائے گی۔ میں جس جٹھانی کو اپنی بڑی بہن سمجھتی تھی وہ تو آستین کا سانپ نکلی، جو مجھے جان بوجھ کر میرے شوہر سے دور کر چکی تھی اور اب میری اولاد بھی چھیننے کی خواہش رکھتی تھی۔ ان دونوں میاں بیوی کی باتیں سن کر تو میں اپنے قدموں پر کھڑے رہنے کے قابل نہ رہی۔ بابی کہہ رہی تھی کہ یہ جائیداد کے کاغذات ہیں، کسی بھی بہانے سے ان پر راشد کے دستخط کروانے ہیں اور پھر یہ ساری زمین ہماری ہوگی اور راشد کا ان پر کوئی حصہ نہ ہوگا۔ شاید وہی کاغذات نکالنے کے لیے بابی نے کچھ لمحوں کے لیے اپنے کمرے کی لائٹ جلائی تھی۔ سارا کا سارا منصوبہ میری جٹھانی کا تھا۔ میرے جیٹھ بس ان کے ساتھ اس گندے کام میں شریک تھے۔ میں واپس اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ جس طرح میری جٹھانی نے اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے مجھے اپنے جال میں پھنسایا تھا، راشد کو بھی انہوں نے اسی طرح اپنے قابو میں کیا ہوا تھا۔ کمرے میں آنے کے بعد میں بہت دیر تک سوچتی رہی کہ کس طرح خود کو اس مصیبت سے نکالوں، راشد کو کیسے اپنی سچائی کا یقین دلاؤں اور اپنی جٹھانی کے چنگل سے کس طرح نکلوں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آدھی رات کو ہی چادر اوڑھ لی اور گھر سے نکل پڑی۔ راشد ہمیشہ بتایا کرتا تھا کہ گاؤں میں اس کا ایک جگری دوست ہے جو ہر اچھے برے میں راشد کی مدد کرتا ہے۔ مجھے رات کی اس پہر اسی دوست کا خیال آیا، لیکن مجھے اس کے نام کے سوا کچھ بھی معلوم نہیں تھا اور میں تو اس گاؤں کی گلیوں سے بھی ناواقف تھی، کیونکہ کبھی جٹھانی نے مجھے گھر سے نکلنے ہی نہیں دیا تھا۔ میں گھر سے نکلی تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ گاؤں کے کتے مجھے دیکھ کر بھونکنے لگے تھے۔ میں بھی کیونکہ ایک گاؤں سے ہی تعلق رکھتی تھی، اس لیے مجھے گاؤں کے ماحول کا معلوم تھا کہ آدھی رات کو گاؤں میں ایسا ہی عالم ہوتا ہے۔ راشد کے دوست کا نام اسد تھا اور مجھے کسی بھی صورت میں اسے تلاش کرنا تھا تاکہ میں اس کے ذریعے سے راشد کو حقیقت بتا سکتی، لیکن ایک نام کے سہارے میں کیسے اسے تلاش کرتی۔ راشد بس یہی کہتے تھے کہ وہ پیچھے گلی میں اسد کے گھر جا رہے ہیں، اس لیے گھر سے نکل کر میں نے پچھلی گلی کا رخ کیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے اس کے گھر کا کس طرح پتہ چلے گا، لیکن شاید خدا نے میرے لیے آسانی رکھ دی تھی اور مجھے اچانک ہی راشد کی یہ بات یاد آ گئی تھی کہ اس گاؤں میں چودھریوں کے بعد صرف اسد کا ہی گھر 2 منزلہ ہے، باقی کسی نے بھی آج تک اتنی اونچی عمارت نہیں بنائی ہے۔ اونچی گھر آگے ایک 2 منزلہ عالیشان عمارت بنی ہوئی تھی۔ ڈر کے مارے میرا حال برا ہو رہا تھا، لیکن مجھے راشد کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ میں جیسے ہی اس دروازے پر پہنچی تو اچانک ہی دروازہ کھل گیا اور ایک نوجوان جو گھر سے باہر نکل رہا تھا مجھے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ اتنے اندھیرے میں بھی مجھے پہچان گیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا کہ مینا بابی، آپ اتنی رات میں کیا کر رہی ہیں، جبکہ راشد بھی گاؤں میں موجود نہیں ہے۔ میں نے اسد کو شروع سے آخر تک ایک ایک بات بتائی اور یہ بھی بتایا کہ وہ لوگ مجھے نفسیاتی ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ میری بات سن کر تو اسد ایک دم حیران رہ گیا تھا اور کہنے لگا کہ بابی، راشد نے یہی بتایا تھا کہ آپ ایک نفسیاتی لڑکی ہیں اور اکثر ہی الٹی سیدھی باتیں کرتی ہیں۔ میں نے قسم کھا کر اسد کو یقین دلایا کہ میں نفسیاتی نہیں ہوں، بلکہ اس کی بابی مجھے نفسیاتی ثابت کرنا چاہتی ہے۔ میں نے اصل وجہ بھی اسد کے سامنے رکھ دی۔ اسد کو میری سچائی پر یقین آ گیا تھا۔ میں نے اسد سے التجا کی کہ وہ کسی بھی طرح راشد تک میری بات پہنچا دے۔ راشد کے دوست نے مجھے کہا کہ بھابی، آپ اس وقت گھر واپس لوٹ جائیں، میں آپ کی بات سمجھ چکا ہوں اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر آدھی رات کو کسی نے آپ کو میرے ساتھ دیکھ لیا تو تم دونوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ گاؤں ہے اور یہاں عزت کے معاملے پر جان لینا اور دینا معمولی سی بات ہے۔ آپ پہلے ہی بہت پریشان ہیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ کو مزید کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ میں اسد پر یقین کر کے گھر لوٹ آئی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اسد کو میری بات پر یقین آیا بھی ہے یا نہیں۔ بہت مشکل سے ایک ایک لمحہ گزر رہا تھا۔ میں نے بھابی پر بالکل بھی یہ بات ظاہر نہیں کی تھی کہ میں ان کی سچائی جان گئی ہوں۔ میں خاموشی سے روزانہ کی طرح گھر کے کاموں میں جت گئی تھی اور میری کوشش یہی تھی کہ میں کم سے کم ان کی طرف دھیان نہ دوں۔ وہ ایک مکار عورت تھیں اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرا چہرہ پڑھ لیں۔ اس وقت میرے دل کو سکون آ گیا جب اگلی ہی شام میں راشد اچانک ہی شہر سے لوٹ کر واپس آ گئے۔ بھابی تو یوں راشد کو اچانک دروازے پر کھڑا دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ ان کا سارا کھیل ختم ہو گیا تھا۔ راشد نے بھابی سے بس یہی کہا تھا کہ مجھے آپ سے ہرگز بھی ایسی امید نہیں تھی، میں نے آپ کو اپنی ماں کا درجہ دیا تھا اور صرف آپ نے ہی نہیں بلکہ میرے سگے بھائی نے بھی میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے۔ راشد کا دوست اسے ساری سچائی بتا چکا تھا۔ راشد نے مجھے فوراً سامان باندھنے کے لیے کہا اور گاؤں میں ان کی جو دوسری چھوٹی سی حویلی تھی مجھے لے کر وہاں شفٹ ہو گئے۔ نکلتے نکلتے راشد نے میری جیٹھانی سے کہا کہ اگر آپ نے محبت سے مجھ سے جان بھی مانگی ہوتی تو میں دے دیتا۔ میرے لیے کسی بھی چیز سے زیادہ ضروری میرے بھائی اور بھابھی تھے، پھر جائیداد کی کیا بات تھی؟
اور میری اولاد تو آپ کی اولاد ہونے والی تھی. میرے بچے جب اس آنگن میں کھیلتے تو وہ آپ ہی کو اپنی ماں ہی سمجھتے, لیکن آپ نے بے ایمانی اور دھوکے کے ذریعے سب کچھ گنوا دیا. اب میرا اور میری بیوی کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. شاید میری جیٹھانی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور وہ روتے ہوئے معافی مانگنے لگی تھی, لیکن راشد کا دل بہت بری طرح ٹوٹا تھا. اس لیے وہ یہ کہہ کر میرا ہاتھ تھام کر گھر سے نکل آئے کہ ان کے لیے معاف کرنا فی الحال بہت مشکل ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں ان کا دل نرم ہو جائے تو وہ خود اس کام میں چلے آئیں گے. ظلم زیادہ دنوں تک قائم نہیں رہتا اور ظالم کا ایک نہ ایک دن انجام ہو ہی جاتا ہے. مجھ پر جو ظلم کیا گیا وہ بھی آج ختم ہو گیا تھا. لالچ اور دھوکہ دہی نے میری جیٹھانی سے سب کچھ چھین لیا تھا. دولت اور جائیداد ہی سب کچھ نہیں ہوتا, رشتے بھی بہت معنی رکھتے ہیں. لیکن یہ بات شاید دوستوں آج کی اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا, اور ایسی ہی کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل درباری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ نگہبان.